أعوذ بالله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله علينا إصرا كما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين تمہارے خواجہ خیرات لینے آگے منگتے تمہارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری منگتوں کی رکھ لے لاج کر دے سب مرادیں پوری دامن پسارے آ گئے تیرے دوارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے مایوس جاتا ہی نہیں مایوس جاتا ہی نہیں کوئی تمہارے در سے ہم کو بھی دے حسنین کے سر کے اتارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا تو نے مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تو نے مدد کی ہاں مدد کی ہاں مدد کی تو نے قربان جب بھی ہم نے تمہیں پکارا خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤ آ کر اجمیر کا دربار دکھلا کے سناؤ آ کر رو رو کے حال دل میرا تیرے دوارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا حسرت عبید قادری کو ہے مرشد حسرت عبید قادری کو دید کی
وہی ہے مرشد للہ، نقاب رخ اٹھا دے پیارے پیارے خواجہ میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا. وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خواجہ ہند یہ وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند یہ وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. آج ماہ رجب المرجب کی چھٹی شریف کی رات، چھٹویں رات شروع ہو چکی ہے. یہ وہ مہینہ ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ماہ رجب المرجب جیسے یہ مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے میں ایک الگ خوشی نظر آتی تھی، اور اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، یہ میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان امتیوں کا مہینہ ہے. اس مہینے کے بہت ساری برکتیں، بہت سارے فضائل حدیث شریف میں آئے ہیں. جیسے شروع کے 3 دن، یعنی آج چاند دکھا 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ، بہت سے لوگ ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے ہیں. پہلے دن کا روزہ 3 سال کے برابر کے روزے کا ثواب ہے. دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے ثواب کے برابر ہے. تیسرے دن کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. پھر اس کے بعد جو چوتھا دن لگ جاتا ہے تو چوتھے دن سے 1 سال کے روزے کے برابر 1 دن کا روزہ کفارہ ادا کرتا ہے. اتنی بابرکت والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں عطا فرمایا، اس کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے کہ ابھی ہمیں مہلت ہے، ابھی وقت ہے کہ ہم اس مہینے کی اور آئندہ زندگی جتنے بھی مبارک مہینے آتے رہیں، دن آتے رہیں، ہم سب کو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کے ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 11، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یہ پوری آیت ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. تو اس سارے آیت کا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھو قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرماتا ہے. ایک جو سود کھانے والا، آج لوگ اسے نام بدلا کر انٹرسٹ بولتے ہیں اور بیاج بولتے ہیں، اصل اس کا نام سود ہے. وہ چاہے 1 پیسہ بھی لو یا 1 لاکھ روپے بھی لو، سود ہے. تو قرآن میں 2 جگہ ذکر آیا، ایک اللہ کے ولیوں کو اگر کوئی دشمنی کرے تو اللہ اسے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے، اور دوسری جگہ جو سود کھاتا ہے اس سے میرا جنگ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے. اب یہ جو میں آیت جو تلاوت کی ہے، اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارتی. اس کا پورا مفہوم ہے. تو آج یہ رات، یہ وہ رات ہے جو آج ہندوستان میں بلکہ دیگر ممالک سے بھی
اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سرداران، بڑے بڑے مالداران آج اجمیر شریف کے سرزمین پر نظر آتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے کہ جہاں ہندوستان میں مسلمان کبھی کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں تھا، تو وہ ہند الولی جس کو آج ساری دنیا خواجہ خواجگاں عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو نام یاد کرتی ہے، آج وہ بزرگ ہستی کی آج چھٹی شریف یعنی عرس شریف ہے۔ اس کا طویل واقعہ میں آپ کو بتاؤں، پچھلے سال ماہ رجب میں مجھے موقع ملا تھا مسجد امت میں کہ میں کچھ حضرت کی سوانح حیات پر کچھ گفتگو کیا تھا، عرض کیا تھا۔ آج میں آپ کو ان حالات، جن حالات سے حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے، اور یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کی زندگی میں گزری کہ کفاروں سے آپ کا مقابلہ ہوا، 90 لاکھ کو آپ نے مسلمان بنایا، 59 ایئرس آپ کی زندگی ساری، کتنی زندگی؟ 50 پر 9 سال آپ کی ساری زندگی، اس میں سے آپ کی جوانی کا حصہ، پھر آپ کے طالب علم کا حصہ، پھر آپ کی عمر جو ہے مرشد کے ساتھ 20 سال گزارے۔ یہ سارے اگر آپ کو نکال دیا جائے، 60 سال اگر حساب رکھ لو، 20 سال طالب علم عمر اور پھر جو ہے 20 سال مرشد کے ساتھ تعلیم و تربیت، تو باقی بچے 20 سال۔ 20 سال میں اپنے ورد و وظائف، ذکر و اذکار، حضرت خواجہ غریب نواز دن میں 2 قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز دن میں 2 قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ اب 20 سال کی عمر میں آپ اندازہ دیجیے، 20 سال میں آپ کے ورد و وظائف ایک طرف ہوں، قرآن شریف کی تلاوت ایک طرف ہوں، پھر اپنی نمازیں، اپنے عبادتیں ایک طرف ہوں، اور 20 سال کے اندر 90 لاکھ مسلمان آپ نے ہندوستان میں بنائے۔ انہی لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ میرے بندے ہیں، ان کے دل میں نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے، اور یہ ایمان لاتے ہیں اور اپنے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی ظاہری حیات اور طالب علم کا زمانہ، پھر آپ اپنے مرشد گرامی کے ساتھ جو زندگی گزاریں، وہ سارا طویل واقعہ اپنی جگہ ایک طرف، لیکن جب آپ ہندوستان میں جب آئے تو ایک مزار شریف سے گزرتے ہوئے حضرت گنج بخش فیض عالم، جو آپ نے اس بزرگ ہستی سے پہلے جب ہندوستان میں قدم رکھا، تو یہ وہ سفر تھا اور یہ وہ سنت جو آج ہم ادا کر رہے ہیں، جو بارگاہوں میں جا کے زیارت کرنا۔ آج جو اندھے جو بولتے ہیں کہ بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے، تو یہ 850 سال پہلے ہمارے خواجہ غریب نواز جو پہلی سنت ہندوستان میں ادا کرتے ہوئے آئے، یہ وہی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان میں پہلی مرتبہ جب داخل ہوتے ہیں، تو اس بزرگ ہستی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا لکھا ہوا شعر ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں تو حضرت خواجہ غریب نواز یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہے، فیض عالم، ان کا فیض سارے عالم پر ہے۔ مظہر نور خدا، یہ خدا کے نور کے ایک مظہر ہیں۔ ناقص سارا پیر کامل، یعنی ایک ناقص انسان کو پیر کامل کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ گنہگار ہے، وہ جا کر اپنے مرشد کے پاس جب بیعت ہوتا ہے تو اس کو مرشد کی ضرورت ہے کہ مرشد اس کی تربیت کرتا ہے۔ تم جو ہے گناہوں سے بچنا، تم نماز کی پابندی کرنا، تم ورد و وظائف کرنا، حلال حرام کی تمیز کرنا، کیونکہ تم مرید ہو گئے ہو۔ تو مرشد وہ ہے جو ناقص کا اصلاح کرتا ہے، ناقص کی اصلاح کرتا ہے، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اس کی اصلاح کرتا ہے۔ خواجہ بند نواز، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ گنج بخش فیض عالم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ وہ ہیں جو کامل پیر کی بھی رہنما کرتے ہیں۔
یہ وہ شعر لکھ کر حضرت خواجہ غلام جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو گزرتے گزرتے دہلی کی سرزمین پر پہنچے، پھر وہاں سے اجمیر شریف تشریف لائے۔ تو دہلی میں ہوا کیا تھا، دہلی کے اجمیر کے باؤنڈری کے پاس شہاب الدین، اس دور کا اجمیر کا بادشاہ مسلمان تھا، تو شہاب الدین کا ایک سپاہی اس باؤنڈری پر کھڑا ہوا تھا، یعنی وہ راستہ بھٹک چکا تھا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قافلہ اس راستے سے گزرا تو سپاہی نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہیں، اچھا یہ بھی ایک مسلمان ہی تھا، تو دیکھ کر کہنے لگا آپ ہندوستان مت جائیے، یعنی آپ اجمیر مت جائیے، وہاں پرتھوی راج ایک بادشاہ ہے جو کافر ہے، مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے، اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ کیوں نقصان ہوگا؟ شہاب الدین اپنے وقت کا بادشاہ ہو کر، اپنے سپاہی رکھ کر، اپنے نیزے، اپنے تلواریں، اپنے ہتھیاریں رکھتے ہوئے بھی اس کے سامنے ہار گیا۔ نہ آپ کے ساتھ نہ ہتھیاریں ہیں، نہ آپ کی کوئی فوج ہے، بس گنے چنے آپ مسلمان ہیں، میری بات مان لیجیے، آپ اجمیر میں مت کو جائیں، نہ جائیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز اس سپاہی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پشت پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے بندے، شہاب الدین وہ اپنے آپ وہاں پر تھا، یہ معین الدین عطا رسول ہے، وہ اس نے اجمیر میں گیا، مجھے حضور نے اجمیر بھیجا۔ شہاب الدین کے پاس نیزے، تلواریں اور فوج کے بھروسے پر اسے لڑ رہا تھا، میں وہ فقیر راس ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر اجمیر جا رہا ہوں، مجھے کسی نیزے، تلواروں کی، فوجوں کی ضرورت نہیں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے دہلی سے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر تشریف لائے۔ پھر وہاں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، بہت سے واقعات ملتے ہیں، قدم قدم پر آپ کے کرامات کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ آپ کو ایک دو تین واقعات ایسے بتاؤں جس میں آپ کو ایک کچھ نصیحت ہو اور کچھ آپ کو ایک جواب ملے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جادوگر تھا اس دور کا۔ پرتھوی راج کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان کی ایک فوج اجمیر میں آ گئی ہے، پرتھوی راج کی ماں نے اس کو بتا دیا تھا کہ ایک فقیر آئے گا، تیری سلطنت کو برباد کر دے گا۔ پچھلے سال میں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ تیری سلطنت برباد ہو جائے گی، اس سے مقابلہ مت کرنا۔ تو پرتھوی راج تو اپنے عقل کا اندھا تھا، تو اس نے مقابلہ اس سے کیا جو سارے ہندوستان کا بادشاہ ہونا تھا۔ تو جب ہندوستان میں آپ داخل ہوئے تو اس کو معلوم ہوا، تو اس نے کیا کیا، اپنے حسد میں جلتے ہوئے ایک جادوگر کو کہا کہ تم وہ جو فقیر ہیں، مسلمان ہیں، ان پر کچھ جادو کر کے ہندوستان یا اجمیر سے بھگا دے۔ یہ واقعے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ بہت مرتبہ سنے ہیں آپ، پرتھوی راج کے جو سپاہی ہیں وہ لوگ اپنے اونٹ لا کر جو ہے میدان میں بٹھاتے ہیں، وہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز اور اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر وہاں پر ایک واقعہ جو گزرتا ہے کہ حضرت وہاں سے اٹھ کے جانے کے لیے ان لوگوں نے کہا، تو حضرت اٹھ کر جاتے جاتے یہ جملہ کہتے ہیں کہ تمہارے اونٹ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہیں گے۔ وہاں سے حضرت خواجہ غریب نواز جب نکل جاتے ہیں تو سارا دن اور ساری رات گزر گئی تو وہاں کے اونٹ اٹھ نہیں سکے، ایسا لگتا تھا کہ ان کی چھاتیاں زمین کو پکڑ لی۔ جب صبح تک یہ ماجرا ہوا تو راجہ پرتھوی راج نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہنے لگا کہ جاؤ اس فقیر سے معافی مانگ لو، اگر ہو سکے تو اونٹ اڑ جائیں۔ تو سارے فقیروں، وہ سارے جو ہے سپاہیوں نے جا کر حضرت خواجہ غریب نواز سے معافی مانگ لی اور وہ اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر اپنے راستہ چل گئے۔ لیکن اس کو یہ تکلیف تھی کہ میرے سپاہی ان فقیروں سے معافی مانگے، تو اس حسد میں اس جادوگر کو جو ہے اس نے خط لکھا اور اس جادوگر کو بلا کر حضرت خواجہ غریب نواز پر وار کرنے کے لیے اس کو کہا، اور وہ جادوگر آیا، اپنے سارے لشکر کے ساتھ آیا اور جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز کے لوگوں کے پاس آیا، اس نے اپنے جادو چلانی چاہی، اور ایک مرید حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، حضور مرشد گرامی، یہ جادوگر اجمیر میں آیا ہے اور اس جادوگر نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی نیت سے آیا ہے، آپ کچھ کیجئے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، تم پریشان نہ ہو،
اس کا جادو مسلمانوں پر نہیں چلے گا. یہ وہ جادوگر ہے جو ساری ہندوستان میں بڑا جادوگر تھا, اور یہ وہ اجمیر ہے سارے ہندوستان میں. پورا اب یہ ہندوستان اب جو ہے وہ ہندوستان نہیں ہے, پہلے تو دوسرے ممالک بھی ہندوستان میں مل کے تھے. سارے ہندوستان کا یہ جو اجمیر شریف تھا یہ اکھنڈ بھارت اجمیر تھا. اکھنڈ بھارت کا جو پرتھوی راج تھا وہ سارا کافروں کا بڑا کافر تھا, اور یہ جو جادوگر جو مقابلے کے لیے آیا وہ سارے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر تھا. جب وہ جادوگر آ کر جادو اپنا چلانا چاہا تو حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اس کا جادو مسلمانوں پر نہیں چلے گا. اتنا کہہ کر حضرت خواجہ غریب نواز نماز میں مشغول ہو جاتے. جب حضرت خواجہ غریب نواز کی ساری نماز مکمل ہوئی, آپ باہر تشریف لائے تو جادوگر بھی سامنے تھا, حضرت خواجہ غریب نواز بھی سامنے تھے. جب ایک نظر حضرت خواجہ غریب نواز نے اس جادوگر پر ڈالی تو اپنے آپ مست ہو گیا, اور حضرت خواجہ غریب نواز کے چہرے مبارک کو دیکھ کر جھومنے لگا. جتنے اپنے ساتھیوں کو لایا تھا انہی ساتھیوں کو پتھر اٹھا کر ان لوگوں کو مار کر وہی بھگا دیا. پھر حضرت خواجہ غریب نواز ایک پیالے میں پانی دے کر اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی پی لے. تو جادوگر وہ سارا پانی پی لیا. سارا پانی جیسے پینا تھا کہ اس کے دل میں ایمان کے روشنی جگمگانے لگی, اور اس نے حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ وہی جادوگر ہے جو حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک مرید بن گیا. جب یہ سارا معاملہ اب بھیجا کون, جادوگر کو پرتھوی راج. اب پرتھوی راج کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا کہ ایک تو پہلے مرتبہ تو ہمارے اونٹاں جو ہے اٹھنی ہے, ہم لوگ خود معافی مانگے, پھر جادوگر الٹا آیا جادو کرنے کے لیے, وہ بھی مسلمان بن گیا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, اپنے سپاہیوں سے حکم دیا جا کر سارے انا ساگر پر پہرا لگا دیں. سارے لوگوں کو, سارے اجمیر کو پانی پینے کی اجازت ہے, لیکن جو فقیر ہیں ان کو اجازت نہیں, جو مسلمان ہیں ان کو پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. جو حضرت خواجہ غریب نواز کی مریدین تھے, جو حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر جو بیعت ہو کر مسلمان بن کر کلمہ پڑھے تھے, ان کو پانی پینے کی اجازت نہیں. یہ سارے سپاہیوں کو کہہ کر اس نے سارے انا ساگر کو وہاں پر پہرا لگا دیا. جب حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید پانی لینے کے لیے وہاں پر گئے تو سپاہیوں نے آڑ ڈال دی کہ تم یہاں سے پانی نہیں لے سکتے. تو مرید نے کہا کیوں نہیں لے سکتے, کہ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے پرتھوی راج کا کہ مسلمانوں کو پانی نہیں دینا چاہیے, اس لیے تم کو پانی لینے کی اجازت ہے. تو یہ وہی مرید جو جادوگر, اسی کی بات کر رہا ہوں, جو جادوگر جو مرید تھا وہ پھر کے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کرنے لگا حضور مرشد, میں نے انا ساگر کے پاس گیا تھا, پانی لینے کی مسلمانوں کی اجازت وہ لوگ نہیں دے رہے ہیں, وہاں پر کیا لگا دیے ہیں, باؤنڈری لگا کر سارے سپاہی کھڑے ہو گئے ہیں پانی لینے کی اجازت. تو حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ جو پابندی لگے یہ اب سے نہیں, ہمارے دادا اور اجداد امام حسین سے لگ کر ہے, لیکن آج یہ وہ دن ہے یہاں صبر نہیں بلکہ یہاں پر استقامت کا دن ہے. وہ جو میرے ابا حضور امام حسین تھے ان کا وہ وقت تھا کہ وہ اس وقت صبر کرے. آج میں حکم دیتا ہوں اے میرے مرید جا کر اس سرزمین پر اس جو ہے سارے انا ساگر سے کہہ دینا کہ یہ پیالہ لے کر اس انا ساگر میں ڈال دے اور کہہ دے کہ اے انا ساگر تجھے حسن حضرت خواجہ معین چشتی نے تجھ کو بلایا ہے. تو اس وقت وہ مرید وہ پیالہ لے کر جا کر وہ سارا پیالہ اس دریا میں ڈال دیتا ہے اور انا ساگر سے کہتے ہیں کہ اے انا ساگر تجھ کو حضرت خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے, تو سارا انا ساگر وہ پیالے میں آ جاتا ہے. وہ مرید وہ سارا کاسا وہ سارا پانی لے کر جب حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا کہاں آپ تم یہاں پر رکھ دو اور تم بیٹھ جاؤ. میں یہاں پر ایک چھوٹا نقطہ, یہ سارا واقعہ آپ تو یہ واقعہ تو آپ ساری زندگی سنے رہے ہیں, یعنی سارا انا ساگر جو کوزے میں بھر آ گیا اور جو اونٹ بڑھ گئے, یہ یہاں پر اتنا میسج دینا آپ کو یہ سارا واقعہ بتلانے کا مطلب و مقصد ایک ہی ہے. یہاں پر دو آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہا ہوں. ایک 7 مہینے آپ پیچھے جا کر دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک محرم الحرام ایک مہینہ گزرا.
اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کرتے ہیں. تو اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 8 9 10 3 دنوں پر پانی بند ہوا تھا، پانی لینے کی اجازت نہیں تھی. نہر فرات کربلا کے قریب تھا، کربلا ہی میں ہی تھا. ایک سوال یہاں پر یہ ہے، حضرت خواجہ ولی نواز کی آپ پشت دیکھیں، یعنی پیڑھی دیکھیں تو حضرت خواجہ ولی نواز کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 یا 14ویں ابا کے حصے میں حضرت امام حسین آتے ہیں. یہاں حضرت خواجہ ولی نواز کی ایک حکم پر جب سارا انا ساگر آ سکتا ہے، کیا امام حسین کے ایک آواز پر نہر فرات نہیں آ سکتی تھی؟ اگر میرے امام حسین نے ذوالفقار کو اٹھا کر لہراتی ہوئی زمین میں، کربلا کی زمین میں گاڑ دیتے تو اسی وقت وہاں پر پانی کے چشمے ابلتے. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر اپنی دوپٹہ نکال کر اس کی طرف پھینک دیتی تو سارا نہر فرات قدموں میں آ جاتا. لیکن یہاں مسئلہ یہی ہے کہ وہ وہاں پر اسلامی لباس اوڑھ کر ہم مسلمان ہیں کہنے والے تھے ایک طرف، یہاں حضرت امام حسین کے سامنے جو کھڑے تھے داڑھی بھی چھوڑے تھے، امامہ بھی بندھے تھے، کلمہ بھی پڑھنے والے، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، لیکن اہل بیت سے نفرت کرنے والے تھے. یہاں جو صبر تھا، یہ حضرت امام حسین نے امت محمدیہ کو بتا دیا کہ یہ وہ وقت ہے جو میری امت پر جب ایسا وقت آئے تو وہ صبر کرے. یہاں حضرت خواجہ ولی نواز کا یہ وہ وقت تھا، سامنے کفار اگر آ جائے تم اپنی ساری طاقت لگا کر ان کو بتا دو کہ یہ کرامت ہے، استقامت الگ ہے اور کرامت الگ. اس سارے ان دونوں واقعات سے ہم کو یہ میسج لینا ضروری ہے. جب حضرت خواجہ ولی نواز کے پاس وہ پیالہ آ گیا، تاریخ بتاتی ہے کہ اجمیر شریف کا انا ساگر ہی نہیں بلکہ اجمیر شریف کے جتنے کنویں تھے، اجمیر شریف کے جتنے تالاب تھے، وہ سارے کے سارے پیالے میں آ گئے تھے. یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے جو ماں بن چکے تھے ان کے سینوں میں دودھ بھی نہیں تھا. ابھی کتابوں میں ذکر آیا ہے. تو ذکر تو یہاں سارے انا ساگر کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں سارے اجمیر کا پانی وہ پیالے میں آ گیا تھا. جب وہ پرتھوی راج کو معلوم ہوا تو اس نے پھر اپنے سارے فوج کو اور وہ خود آ کر حضرت خواجہ ولی نواز سے معافی مانگنے لگا اور معافی مانگ کر عرض کرنے لگا کہ حضور سارے لوگ پریشان ہیں، آپ وہ پانی لوٹا دیجیے. تو پھر حضرت خواجہ ولی نواز ہند الولی وہ پیالہ لے کر اپنے مرید کو کہتے ہیں جا یہ پیالہ لے کر انا ساگر میں ڈال دے، وہ میدان میں ڈال دے، وہ سارا انا ساگر پانی سے بھر جائے. تو مرید جا کر پھر وہ سارا پیالہ وہ پانی جب وہ اس میں نہر میں ڈال دیتا ہے تو سارا میدان نہر سے بھر جا کر سارا ابلنے لگتا ہے. تو جب لوگ وہ دیکھتے ہیں تو اس میں کئی لوگ مسلمان بھی بنتے ہیں. یہ حضرت خواجہ ولی نواز کی باکمال کرامت ہے. یہ وہ کرامت ہے جس سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں جب حضرت خواجہ ولی نواز اتنی بڑی کرامت بتا سکتے ہیں تو وہاں پر حضرت امام حسین بھی بتا سکتے تھے، لیکن وہ مقام صبر کا تھا، یہ مقام استقامت کا تھا. اب ساری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کربلا میں حضرت امام علی اصغر کو کبھی زمین پر نہیں لٹایا گیا. ساری کتابیں آپ دیکھ لیجیے کیوں نہیں لٹایا گیا. کربلا میں جتنے اہل بیت تھے ان کو سب کو معلوم تھا کہ یہ صبر کا مقام ہے. ہر شخص کو معلوم تھا کہ صبر کرنے کا مقام ہے. علی اصغر کا جو ذکر آیا یہ وہ بچے تھے جو 6 ماہ کے تھے. 6 ماہ کے بچوں کو یہ ذہن میں یہ چیز نہیں رہتی کہ یہاں پر صبر ہے، یہ کیا یہاں پر کرامت بتانا ہے. اسی لیے حضرت امام علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا گیا. میں کہتا ہوں اگر حضرت علی اصغر کو زمین پر لٹایا گیا ہوتا، پوتا تو اسماعیل کا ہے، یہاں دوسرا زمزم اگر لیڑی سے لگڑ دیا ہوتا تو یہاں پر دوسرا زمزم بھی پیدا ہو جاتا. اسی لیے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر نہیں لٹایا گیا.
بلکہ اٹھا کر ہر ہمیشہ جھولے میں سلاتے رہے۔ یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ واقعات ہیں جس سے ہم کو میسج لینا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی آپ ساری زندگی اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کئی سال اپنے مرشد کے خدمت میں رہیں، خدمت کرتے رہیں، اور پہاڑوں، جنگلوں، بیابانوں میں ذکر و اذکار کیے۔ جب قرب الہی حاصل ہوا، جب بشارت ہوئی مدینہ شریف میں، تو وہ لقب جو عطا رسول ہے وہاں سے لے کر جب ہندوستان آئے اور آپ کے جو معمولات ذکر میں تھے تو ایک دن میں 2 قرآن شریف ختم کرنا، اور حضرت خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں قرآن دیکھ کے پڑھنے سے بنا دیکھے پڑھنا 2 ثواب ہے، یعنی جو شخص دیکھ کے پڑھتا ہے اس کو 2 ثواب ہے، جو بنا دیکھے پڑھتا ہے اس کو 1 ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دیکھ کے قرآن شریف پڑھتا ہے قرآن کو چھوتا ہے۔ قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو پڑھنے اور صحیح پڑھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کروں، اب یہ جو رات گزر رہی ہے، اس رات کی اصل ٹاپک یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا وصال کس طرح ہوا، یہ اصل ہم کو مانا اور معلوم کرنا چاہیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز 6 رجب المرجب کو اپنے حجرے مبارک میں جاتے ہیں، جا کر اپنے خادمین سے، جو خدمت کرنے والے لوگ مریدین وہاں پر جو بھی رہتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں، میں ذکر میں مبتلا ہو رہا ہوں، ذکر میں لگ جا رہا ہوں۔ تو آپ حجرے کے اندر تشریف فرما گئے اور اپنا دروازہ بند کر لیا۔ ساری رات مریدین، معتقدین، آپ کے چاہنے والے خادمین سارے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ساری رات ذکر اللہ کی آواز آتی رہی، ذکر و اذکار کی آواز بلند ہوتی رہی۔ صبح کا وقت قریب جیسے ہوا تو وہ آواز ذکر بند ہو گئی۔ تو لوگ انتظار کرتے رہے، جیسے معمول حضرت خواجہ غریب نواز کی معمول تھی کہ ساری رات ذکر کرتے، فجر نماز کے بعد جب باہر تشریف لاتے تو لوگوں کے مسئلے و مسائل سنتے اور اس کو الجھاتے تھے، ان لوگوں کو جو سمجھاتے تھے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز معمولات میں سے جو تھا وہ آج نہیں ہوا، تو صبح جب ہوئی تو حضرت خواجہ غریب نواز باہر نہیں تشریف لائے، تو مریدین کو، خادمین کو یہ فکر کھا رہی تھی کہ کیا ہوا کہ ذکر کی آواز بند ہو گئی اور حضرت ابھی باہر تشریف نہیں لائے۔ تو مریدین انتظار کر کر کے وقت ہیبت، مزاج میں ہیبت جب طاری ہوئی تو مریدین نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ پھر بھی نہیں کھلا، تو مریدین خادمین نے اس دروازے کو توڑ کر اندر گئے۔ جب سارے مریدین اندر گئے تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تخت پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، ایسا دکھ رہا ہے کہ ابھی ابھی فرشتے غسل دے کر لٹائے ہوئے ہیں۔ اور جب مریدین جا کر جب دیکھتے ہیں تو حضرت خواجہ غریب نواز کا چہرہ مبارک اتنا انور تھا، آپ لوگ محبت کے ساتھ، وصال جب ہو گیا، غم بھی ہے اور حضور کا چہرہ دیکھ کر محبت بھی آ رہی تھی، حضرت کے چہرے مبارک کے پیشانی پر بوسہ دینے کے لیے ایک مرید خادم آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ پیشانی پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ وہ جملہ تھا، آج وہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ فرشتوں نے جب وہ لکھ کر گئے تو وہاں سارے مریدین دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھذا حبیب اللہ، یہ وہ اللہ کا حبیب دوست ہے، ما فی حب اللہ، کہ اللہ کے محبت میں ختم ہو گئے، اللہ کی محبت میں فنا ہو گئے۔ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں، یہ 2 واقعات ہیں، ایک وہاں کے دیوار پر یہ جملے لکھے ہوئے تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت کے پیشانی مبارک پر لکھے ہوئے تھے، اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو جب دیکھتے ہیں تو ان وجوہات کی بنا پر حضرت خواجہ غریب نواز کی ساری زندگی ہمارے سامنے نظر آتی ہوئی، ذکر و اذکار، علم دین، آپ کا مرشد کے ساتھ جو سفر گزرا، وہ سارے فیض آپ سارے ہندوستان میں بانٹ کر ابھی بھی تا قیامت بانٹتے ہیں۔ جو موت کا وقت ہے نا، ابھی وقت کی قلت ہے، ایک واقعہ حضرت اجازت ہے، ایک واقعہ
ایک واقعہ آپ کو میں سنا دے رہا ہوں. ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر پڑے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد صلی وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز دوستوں، موت کا جو وقت آتا ہے نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کے وقت اگر مومن مسلمان ہے تو اس کو تکلیف کم ہوتی ہے، کافر ہے تو اس کی تو حالت خراب. تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ آپ جسم سے روح کو جب نکالا جاتا ہے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک کاٹن کا کپڑا کاٹیوں میں ڈال کر جیسا کھینچتے ہیں، اس کے پردے جیسے نکلتے ہیں، اس طرح جسم سے روح کو نکالتے وقت تکلیف ہوتی ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے، ساری رات تو ذکر ہوتا رہا، جب روح نکلتے وقت جو درد تڑپ ہوتی تھی وہ تو آواز نہیں ہے. ایک سوال. دوسرا جو سوال ہے، 1 سال قبل آپ کے اور میرے مرشد حضور سید شاہ قمر پیر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہوا، حضرت اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ آرام کر رہے تھے، ساری رات ذکر اللہ میں جب گزاری. جب وصال کا وقت آیا تو لوگ جو بازو آزو بیٹھے تھے ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ روح پرواز کر گئی. صحیح حضرت؟ بالکل. لوگوں کو وہاں پر جو آزو بازو جو اہل بیت بیٹھے تھے وہاں پر حضرت کے خاندان کے جو گھرانہ بیٹھا تھا ان کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ حضرت کی روح پرواز کر گئی. اب یہ جو سوال ہے، موت کے وقت تکلیف اتنی ہوتی ہے، لیکن جب ایک عاشق رسول کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس کو حضور کا دیدار ہوتا ہے. اس دیدار کے حسن میں، اتنا جمال میں، حضور کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. یہ تو حدیث شریف میں ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں دھبے والے پیشانی کے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ حدیث سے نہیں قرآن سے دلیل دیجیے، قرآن سے دلیل چاہیے. یہ ہمارے ریشو میں ایک سوال ہوا تھا بڑے حضرت سے، تو اس نے کہا تھا کہ حضرت آپ تو حدیث سناتے ہیں لیکن قرآن سے دلیل دیجیے. اب یہ ہے حدیث میں، اب قرآن تو حلال حرام کی تمیز بتاتا ہے، کیا روح نکلتے وقت روح کی تکلیف ہوتی نہیں ہوتی، یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہے، قرآن میں کہاں سے. لیکن ہمارے بڑے حضرت نے کہا انشاءاللہ قرآن سے جواب دیا، کیونکہ قرآن میں سب کچھ ہے. اس بنا پر، اس محبت میں، اس بھروسے پہ حضرت نے فرما دیا ہم نے قرآن سے جواب دیا جائے. تو میں جمعہ میں بیٹھا تھا تو حضرت دلیل پیش کی. اس لیے کہتا ہوں قرآن پڑھو، کچھ وقت نکالو. ہم کو وہ چیزیں معلوم ہوتے ہیں جو ہمیں ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتے. اگر آپ کے سامنے ایسے، آپ مثال میں بول رہا ہوں حدیث شریف میں ہے، قرآن سے دلیل دو. اب کیا موت میں قرآن کہاں ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ جو شہید انتقال ہوتا ہے اس کو مردہ نہ کو بولو بھائی، کیونکہ وہ زندہ ہے، کئی کو اللہ کے راستے میں مر گیا فی سبیل اللہ. اب دلیل یہ دو کہ مرتے وقت درد نہیں ہونا، قرآن سے دو. اب میں آپ کو اس طرف لے جا رہا ہوں جہاں قرآن نے ذکر کیا. آپ قرآن شریف کا 12واں پارہ اٹھائیں، سورہ یوسف کا ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، ساری کائنات کا حسن آدھا اگر بانٹا جائے تو آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا، اور آدھا خوبصورتی، آدھا حسن جو سارے عالم کو بانٹ دیا گیا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ یہ وہ نبی ہیں جو میرے نبی کے خادموں میں آتے ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لوگ دیکھتے تھے تو محو ہو جاتے تھے ان کی خوبصورتی پر. جب حضور کو دیکھتے تھے تو یہ چیز مدینے میں آپ کو نظر نہیں آتی تھی. یہاں پر ایک جواب سن لو. بہت سے لوگ یہ گمان میں رہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو یوسف علیہ السلام ان کا حسن ایسا تھا، ان کا حسن ایسا، لیکن اتنا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں ہوا. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے اللہ نے 70,000 پردے ڈال کر بھیجا تھا. اگر اس میں سے ایک بھی پردہ ہٹ جاتا، نہ سورج کی روشنی ہوتی نہ چاند کی روشنی ہوتی. لوگ حضور کے قریب آئیں، دین سیکھیں، اسی لیے اتنے پردوں میں اللہ نے حضور کو بھیجا تھا، ورنہ وہ تو نورون علی نور ہے. میرے حضور تو اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے.
تو یہ میرے حضور کا حسن و جمال کا ذکر اس لیے کم ہوا، لوگ کم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 70,000 پردوں میں بھیجا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال وہ تھا کہ جب لوگ دیکھتے تھے تو حضرت سے محبت کرنے لگتے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ دیکھتے تھے تو محبت کرنے لگتے تھے۔ اب صاحب سید مزمل قادری عالم بعمل آ چکے ہیں، الحمدللہ۔ تو صاحب یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ 2 جملے پھر حضرت اور تھوڑا انٹرسٹ آ جائے تو سوال یہ تھا، موت جب طاری ہوتی، موت جب واقع ہوتی تو تکلیف ہوتی، تو مومن کو جب موت نکلتی ہے، جب روح نکلتی ہے، تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ حدیث میں آیا کہ حضور کی زیارت ہوئی تو تکلیف نہیں ہوتی، وہ حسن و جمال میں محو ہو جاتا۔ اب سوال یہ تھا کہ پگوڑا ایک سوال کر رہا کہ قرآن سے دلیل دو، تو وہ ٹاپک چل رہی قرآن سے دلیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خریدا گیا، زلیخا ان کو خرید کر 13 یا 14 سال کی عمر میں حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر ساری زندگی پالتے ہیں۔ جب 25 سال کے حضرت یوسف علیہ السلام ہو جاتے تو انہی سے عشق ہو جاتا، حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی حسن تھا، وہی جمال تھا، وہی رنگ تھا، وہی روپ تھا، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ اب ایمان نہیں لاتے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے محبت میں جب گرفتار ہو گئی تو انہوں نے حالت بے ایمانی میں، کفر کے حالات میں تھے، تو اس وقت حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف دعوت دی۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اے یوسف اب تو آ جاؤ، اب تو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں 7 کمروں کے اندر 7 دروازے ڈال کر زلیخا نے آواز بلند کی، اے یوسف اب تو آ جاؤ، تم کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ بت تھا وہاں پر جو یہ زلیخا پوجا کرتی تھی، اس بت پر ایک موٹا پردہ ڈال کر زلیخا نے کہا، یوسف اب تو بت بھی آنکھ بند کر لیا، اب تو آ جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ 7 کمروں کے اندر 7 دروازے بند کر کر، اور تم اور میں ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، قال معاذ اللہ، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ میسج بہت ضروری ہے۔ تم اس کو پوجا کرتی ہو جو آنکھوں سے بھی بے نور ہے اور اس پر بھی پردہ ڈال دیا، 7 کمرے بند کر کے، 7 کمروں کے دروازے بند کر کے تم کہتے ہو کہ میرا اس کا خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اب تو آ جاؤ۔ تو وہ خدا کو پوجتی ہے جو پتھر کا ہے، میں وہ خدا کو پوجتا ہوں جو اللہ تعالیٰ 7 زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے اور 7 آسمانوں کے اوپر بھی دیکھتا ہے۔ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ ارادہ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے راستے سے جب گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسی ہوتی ہے، جو 7 دروازے جو بند تھے وہ اپنے آپ کھلنے لگتے ہیں۔ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس دروازے کی طرف جیسے جیسے بڑھتے ہیں، 7 دروازے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے 7 دروازے کھل گئے، حضرت یوسف علیہ السلام جب باہر جاتے ہیں تو جو زلیخا کا جو شوہر تھا اس نے دیکھ لیا، دیکھ کر کہنے لگا، آپ لوگ اندر کیا کر رہے تھے؟ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام ڈال دیا، اس نے مجھ پر بلاత్కాر کرنے کے لیے آیا تھا، میں اسے بچانے کے لیے میں بھاگ رہی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پر ایک الہام ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، پھر گواہیں مانگی جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے کو جو ابھی بھی پیدا ہوا رہتا ہے، اس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی۔ یہ سارا واقعہ انشاءاللہ کبھی ملا تو سناؤں گا، لیکن یہ جو حسن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس محبت میں گرفتار جو زلیخا ہوئی تھی، اتنے دور تک چلے گئی تھی کہ وہ بند کمرے میں بھی اپنے آپ کو گناہ کے لیے تیار کر لی تھی۔ جب یہ واقعہ جو مصر میں گزرا تو سارے مصر کے عورتوں کو معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں زلیخا محو ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ تو حضرت
یوسف علیہ السلام تو خاموش رہے. جب زلیخا کو ایک تکلیف ہوئی کہ میرے بارے میں ایسا ایسا کہا جا رہا ہے، تو زلیخا نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اپنے سارے محلے کے عورتوں کو، لڑکیوں کو بلایا، دعوت کی، ہمارے گھر میں آپ کو دعوت ہے، آپ آئیے. تو دونوں طرف ابھی جو بیٹھا ہے ایسا دسترخوان بچھایا، اس طرف عورتیں، اس طرف عورتیں. یہاں پر زلیخا بیٹھی تھی اور کہنے لگی زلیخا کہ یوسف سے کہو، کیونکہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں کام کر رہے تھے، یوسف سے کہو کہ یوسف کچھ پھل پھلاری لے کر یوں سامنے سے گزرے، رکھے اور یوں چلے جائے. زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ تم ایک ایک سیب لے لو، اور اپنے اپنے ہاتھوں میں چھری تھما دی، اور چھری لے لو، تم اب بس سیب کاٹتے رہنا. اب ایک شخص آئے گا، یوں پھل رکھے گا، یوں جائے گا، بس تم پھل کاٹتے رہو. تو زلیخا کی یہ بات سن کر سارے عورتوں نے ٹھیک ہے کہا، چاقو جو بھی چھری تھی لے لی اور پھل اپنے ہاتھ میں پکڑا، پکڑ کر چاقو لے کر پھل کاٹنا شروع کیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی پردہ ہٹا کر، یوں پردہ ہٹا کر وہ جو پوٹلی تھی لے کر زلیخا کے سامنے رکھ کر یوں واپس پھرتے ہیں، جب وہ حضور حضرت یوسف علیہ السلام یوں آتے تھے، مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر یوں سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه. جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو کہا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ تو خوبصورت فرشتہ ہے، اور سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیے. ان کو محسوس بھی نہیں ہو کہ میری انگلیاں کٹ رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے جب اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں، یہ حسن تو یوسف کا ہے. میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن وہ ہے جس حسن میں 70,000 پردوں میں میرے حضور تشریف لائے تھے. جب مومن کی جان نکلتی ہے، جب مومن کی روح پرواز کرتی ہے، جب روح نکالا جاتا ہے، اس وقت میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امت محمدیہ کو، امتی کو، جب میرے مصطفیٰ جلوہ، اپنا جلوہ جب امتی کو بتاتے ہیں تو اس جلوے میں کتنا اثر ہوگا. مصر کی عورتوں نے تو انگلیاں کاٹ لی حسن یوسف کا دیکھ کر. میرے حضور کا حسن امت محمدی اگر دیکھ لیتے اور دیکھتے دیکھتے روح نکل جاتی تو اس کو کیا فرق پڑتا. یہی وہ مقام ہے جو حضرت خواجہ غریب نواز کی جب روح نکالی گئی، حالا حبیب اللہ ما فی تحب اللہ، جو یہ جملے ہیں جو میرے مرشد حضور قمر پیر قادری کی جب روح نکالی گئی، سارے گھر والے وہاں پر موجود تھے لیکن ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ حضرت کی روح نکالی گئی. بس وجہ یہی ہے، میرے حضور کا حسن، میرے حضور کا جمال جب نظر آتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے، انگلی تو انگلی، جسم تو جسم اپنے اپنے حالات کو تبدیل کر لیتا ہے. حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور عالم پرواز میں اس کی روح نکل جاتی ہے. یہ قرآن سے آپ کے سامنے دلیل پیش کیا ہوں جو حسن کے بارے میں جب روح نکلتے ہو تکلیف کیوں نہیں ہوتی. اب آخری بات عرض کروں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب آخری وقت آیا تو نصیحت کرتے ہیں فقیر وہ ہے جو دنیا کی لالچ نہ رکھے، جو بھی کام کرے اللہ اس کے رسول کے لیے کرے، اور اپنا دسترخوان بڑھائے یعنی لوگوں کو کھانا کھلائے اور اپنی آخرت کی فکر کرے. یہ حضرت کے آخری جملے تھے. حضرت قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خاص مرید تھے. آپ نے ساری اجازتیں، ساری خلافتیں حضرت بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کر دیے اور فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو یہ کہہ کر 6 رجب المرجب کو آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور رات گزرتی ہے ذکر اللہ میں. صبح جب دیکھتے ہیں تو مریدین وہ یہ جملہ لکھا جاتا ہے، یہ وہ اللہ کا دوست ہے جو اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا.
حضرت کی ساری زندگی آپ دیکھیے، حضرت خواجہ نواز ذکر اللہ میں قرآن شریف کی تلاوت میں سب سے زیادہ جو پسند تھی حضرت خواجہ غیر نواز کو قرآن شریف کی تلاوت تھی۔ میں آپ کے بارگاہ میں بس اتنا عرض کرتا ہوں، سیرت تو ہم سالوں سے سن رہے ہیں لیکن عمل ہمارا نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے انشاءاللہ تعالی آج اسی چھٹی شریف کی مبارک سے نسبت سے ہم یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم لوگ قرآن شریف کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آنے والے نسلوں کو، اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ یہ ہم ارادہ کریں۔ سیرت سننا، نیاز کھانا، فاتحہ دلانا یہ مستحب ہے، مستحب ہے، اچھا کام ہے، عمل ضروری ہے۔ سیرت اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں، اللہ والی زندگی کیسے گزاریں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی زندگی کو پکڑ کر ہم کچھ میسج لیں اور ان کی زندگی سے کچھ سیکھیں، اللہ کی محبت میں فنا ہوں، ذکر اللہ کریں، اپنے بچوں کو قرآن شریف سکھائیں، پڑھائیں۔ اب بات لمبی ہو جائے گی، بس اتنی بات کہتا ہوں میں، بس اتنی آپ سے گزارش ہے۔ میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہوں، اپنا باپ اگر مر گیا تو بچوں کو نماز جنازہ نہیں آتی۔ یہ بات میں کئی مرتبہ، کئی محفلوں میں، کئی بیانوں میں، کئی جمعہ میں کہہ چکا ہوں۔ اتنی افسوس کی بات ہے یہ، باپ ساری زندگی علم دین سے دور رکھ کر دنیاوی تعلیم تو بہت پڑھایا، ڈگری حاصل کر لی، ڈپلومہ کرا دیا، انجینئر بنا دیا، ڈاکٹری بنا دی، سب کچھ کر دیا، لیکن بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ نماز کیا چیز ہے۔ ساری زندگی بچہ باپ کا پیسہ کھا کے زندگی گزارا، لیکن جب باپ مر گیا تو نماز جنازہ کی نیت، نماز تو چھوڑو، نیت بھی نہیں آتی۔ باپ کا جنازہ سامنے ہے، بیٹا کھڑ کے دھوکہ دے رہا ہے، چپ خاموش کھڑا ہے، ہاں نماز کیا ہو رہی، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، نیت کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم بچے۔ یہ آج افسوس کی بات ہے۔ آج جو مسلمان کمزور رہے ہیں، ہمیں علم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بچہ عالم بنے، بس اتنا ضرور کہتا ہوں گھر میں دین لاؤ، دینی تعلیم، دینی ماحول ہو، اتنا معلوم ہو کہ حلال حرام، صحیح غلط اتنا تمیز کر سکے بچہ۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، سارا دن تو اسکول میں ربا دے، جب شام ہوتی تو بچہ تھکا ہوا آتا ہے۔ اب ماں باپ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مدرسے بھیجے، کوشش کریں۔ ماحول بھی ایسا ہے کہ وقت سارا اسکول میں، ٹیوشنوں میں گزر جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وقت نکال کر انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ ابھی وقت ہے، جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی، بچے کے ذہن میں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ابھی اگر بچہ معلوم کر لیا حلال حرام، صحیح غلط کیا ہے، تو وہ آگے جو جوانی گزرتی ہے ان سب سے پرہیز کرے گا، بچے گا۔ تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، علم نافع، عمل صالح کی زندگی عطا فرمائے، ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں جو بھی خطائیاں، غلطیاں تو اللہ تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ یا شفیع المؤمنین، یا شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم کو دکھلا دو مدینہ، یا نبی علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا عشق دو احمد رضا سا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ